السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز کے شوق و لگن کے چند واقعات بیان کر رہا ہوں۔ شیخ عبدالواحد مشہور صوفیہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، جس کے پاؤں کی جوتیاں ایک تسبیح میں مشغول ہے۔ کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ یعنی عشق و محبت کے شعر پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ معرفت نجہت شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 سال تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے۔ اس کے کناروں پر موتیوں کی درخت سونے کی شاخوں والی لہلہا رہی ہے۔ وہاں چند نوعمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ ابو بکر جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ان میں ایک نہایت چند خوبصورت بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ مجھے رہنا ہے اور موت بھی یہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار
याद आते हैं तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक बाज़ार में गया, वहाँ एक बांदी फरोख्त हो रही थी जो दीवानी बताई जाती थी। मैंने 7 दिनार में खरीद ली और अपने घर ले आया। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता तो मैंने देखा कि वो उठी, वजू किया, नमाज शुरू कर दी और नमाज में उसकी हालात ये थी कि रोते रोते उसका दम निकल जाता था। नमाज के बाद उसने मुनाजात शुरू की और ये कहने लगी, ऐ मेरे माबूद, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, मुझ पर रहम फरमा। मैंने उससे कहा कि इस तरह ना कहो, यूं कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत रखने की कसम। ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, कसम है उस जात की, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे मीठी नींद ना सुलाता और मुझे यूं ना खड़ा रखता। फिर औंधे मुंह गिर गई और चंद शेर पढ़ी, जिसका मतलब यह है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल जला जा रहा है और सब्र जाता रहा और आंसू बह रहे हैं। उस शख्स को किस तरह करार आ सकता है जिसका इश्क व शौक और इज़्तिराब यानी तड़प बेचैनी से चैन ही नहीं। ऐ अल्लाह, अगर कोई खुशी की चीज़ हो तो उसको अता फरमा कर मुझ पर एहसान फरमा। इसके बाद बुलंद आवाज़ से ये दुआ की कि या अल्लाह, मेरा और आपका मामला अब तक पोशीदा था, अब मखलूक को खबर हो चली, अब मुझे उठा लीजिए। ये कहकर जोर से एक चीख मारी और मर गई। इसी किस्म का एक वाक़या हज़रत सीरी के साथ भी पेश आया। कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत के लिए एक बांदी खरीदी। एक मुद्दत तक वो मेरे खिदमत करती रही और अपनी हालात का मुझसे इख्फा करती यानी छिपाती। उसकी नमाज की एक जगह मुतय्यन तय थी। जब काम से फारिग हो जाती वहाँ जाकर नमाज में मशगूल हो जाती। एक रात मैंने देखा कि वो कभी नमाज पढ़ती है और कभी मुनाजात में मशगूल हो जाती है और कहती है कि आप उस मोहब्बत के वसीले से जो मुझसे हैं फलां फलां काम कर दें। मैंने आवाज़ से कहा कि ऐ औरत, यूं कह कि मेरी मोहब्बत के वसीले से जो मुझे आपसे है। कहने लगी, मेरे आका, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम्हें नमाज से बिठला कर मुझे खड़ा ना करता। हज़रत सीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मैंने उसको बुलाकर कहा कि तू मेरी खिदमत के काबिल नहीं, अल्लाह ही की इबादत के लायक है। उसको कुछ सामान देकर आज़ाद कर दिया। बहवाला नुजहत। हज़रत सीरी कहते हैं कि एक औरत का हाल फरमाते हैं कि जब वो तहज्जुद की नमाज को खड़ी होती तो कहती, ऐ अल्लाह, इब्लीस भी तेरा एक बंदा है, उसकी पेशानी भी तेरे कब्जे में है। वो मुझे देखता है और मैं उसे नहीं देख सकती। तू उसे
دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر قادر ہے، اور وہ تیرے کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر وہ میری برائی چاہے تو تو اس کو دفع کر، اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو تو اس کے مکر کا انتقام یعنی بدلہ لے۔ میں اس کے سر یعنی برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو ڈھکیلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روتی رہی تھی، حتیٰ کہ روتے روتے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا، خدا سے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے کہا، مگر یہ آنکھ ہے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کو دور ہونا ہی اچھا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان، اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے۔ کہا، ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر مچھلی اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے اذان کی آواز سنی، کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولا بہتر طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کریں۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں رہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیے یعنی اکیلے کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا، میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیے کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں
फोड़ा निकल आया। तबीबों यानी डॉक्टरों ने कहा, अगर उनका पाँव ना काटा गया तो हलाकत का अंदेशा है। उनकी वालिदा ने कहा, अभी ठहर जाओ, जब ये नमाज की नियत बांधे तो काट लेना। चुनांचे ऐसा ही किया गया, उनको खबर भी ना हुई। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक बांदी देखी जो बहुत कम दामों में फ़रोख्त हो रही थी, जो नहायत दुबली पतली थी। उसका पेट कमर से लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने उस पर रहम खाकर उसको खरीद लिया। उससे कहा कि हमारे बाजार चल, रमजानुल मुबारक के वास्ते कुछ ज़रूरी सामान खरीद लें। कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे वास्ते सारे महीने यकसा कर दिए। वो हमेशा दिन को रोज़ा रखती और रात भर नमाज पढ़ती। जब ईद करीब आई तो मैंने उससे कहा कि कल सुबह बाजार चलेंगे, तू भी साथ चलना, ईद के वास्ते कुछ ज़रूरी सामान खरीद लाएंगे। कहने लगी, मेरे आका, तुम तो दुनिया में बहुत ही मशगूल हो। फिर अंदर आई और नमाज में मशगूल हो गई और इत्मीनान से एक एक आयत मज़े ले लेकर पढ़ती रही, हत्ता कि इस आयत पर पहुँची, मिवराइही जहन्नमु व युस्का मिम माइन सदीद। इस आयत को बार बार पढ़ती रही और एक चीख मारकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा लिखा है कि 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी और 15 साल मुसलसल लेटने की नौबत नहीं आई। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते कि कोई चीज़ चखने की नौबत ना आती थी। अल्लाहु अकबर।